حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ سر کا مسح کرنے کے بعد آگے جو ہے وہ وضو کے آخر میں دونوں پاؤں کو جو ہے وہ دھویا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سروں کو جو ہے مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھو لو۔ تو پھر اس کے بعد پاؤں کو جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی چلو لیا جائے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پاؤں کے اوپر ڈال کے اس کو جو ہے وہ دھویا جائے۔ بہتر افضل یہی طریقہ ہے۔ اور اس پاؤں کے دھونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں میں جو ہے وہ خلال کرتے تھے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے 148 نمبر پہ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاؤں کی انگلیوں میں اپنی چھوٹی اس انگلی سے جو ہے وہ خلال فرما رہے تھے تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو میں پانی لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پاؤں پہ ڈالیں اور پھر جو ہے اس چھوٹی انگلی سے خلال کیا جائے اور پورے پاؤں کو اچھی طرح جو ہے وہ دھویا جائے۔ کوئی جگہ اس میں خشک جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ اور اگر کسی وجہ سے ٹوٹی کے نیچے کر کے بھی دھونا پڑے تو کوشش کریں کہ پانی کم سے کم جو ہے وہ لیا جائے اور کم سے کم پانی میں جو ہے پاؤں کو ہے جو دھویا جائے۔ ٹخنوں سمیت دھونا ہے اور کوئی جگہ جو ہے اس میں خشک جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ پہلے دایاں پاؤں جو ہے وہ دھویا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بایاں پاؤں جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ جب پاؤں دھو لیے جائیں گے تو یہاں آ کے وضو پورا ہو جائے گا۔ اور اس پاؤں دھونے میں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دور سے سفر میں دیکھا کہ جلدی میں وضو فرما رہے تھے اور پاؤں کی کچھ جگہ خشک رہ رہی تھی تو فرمایا ایڑیوں کا وہ حصہ ہلاکت آگ میں جائے گا جو وضو کرنے میں خشک رہ جائے گا۔ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، اس لیے پاؤں کو اچھی طرح جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ اور یہاں آ کر وضو کا عملی طریقہ یعنی عملاً جو وضو کرنا ہے وہ یہاں آ کے پورا ہو جائے گا۔